اپوزیشن کو پہلے فیز میں ناکامی ہوئی، تحریک عدم اعتماد میں بھی شکست مقدر بنے گی۔ بانی ایم کیو ایم اور نواز شریف لندن سے وطن واپس نہیں آ سکتے، دونوں سیاسی نہیں۔ جاوید لطیف کے بیان سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہے، پی ڈی ایم سے لانگ مارچ ملتوی کرنے کی اپیل، سیاسی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت بھی دے دی۔ شبلی فراز اور فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ اپنے افراد نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور یوسف رضا گیلانی کو برادر یوسف بن کے دھوکہ دیا۔ نون لیگ کے سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کی کمر میں خنجر گھونپا، یوسف رضا گیلانی کو برادران یوسف کی طرح دھوکہ دیا گیا۔ جاوید لطیف کا بیان نون لیگ کی ملک دشمنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ فردوس عاشق عوام کی پریس کانفرنس۔ بے نظیر کا قتل ہوا مگر آصف زرداری نے پاکستان کھپے کہا، جاوید لطیف کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پنجاب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کوئی امکان نہیں، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا دعویٰ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان جاوید لطیف کے بیان کا نوٹس لے، فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس۔ مسرت 7 ووٹس پر بڑا شور، آفریدی کے 10 ووٹس پر سائلنٹ موڈ کیوں؟ شہباز گل کا ٹویٹ، اگر معزز عدالت کے فیصلے پر عمل ہو جاتا تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا، سینیٹر فیصل جاوید کا بیان۔ چودھری شوگر مل کیس میں عدم حاضری پر نیب کی مریم نواز شریف کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست، جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ شہزاد اکبر کی سربراہی میں مریم نواز کے خلاف پیٹیشن تیار کی گئی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر نیب کو مریم نواز شریف کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اسما بخاری کے الزامات۔ پاکستان تحریک انصاف نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے کمیٹی بنا دی، چیئرمین سابق اپوزیشن لیڈر ایم سی آئی ملک عامر ہوں گے، نئے بلدیاتی نظام کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ کمیٹی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے میٹنگز کا بھی انعقاد کرے گی۔ پاک سرزمین پارٹی کا کراچی میں NA 249 کے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان، مصطفیٰ کمال، حفیظ الدین اور ہمایوں عثمان نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہے۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، مثبت کیسز کی شرح 6.5% ہو گئی۔ مہلک وائرس نے 24 گھنٹے کے دوران مزید 32 جانیں نگل لیں، 2664 نئے کیسز رپورٹ، فعال مریضوں کی تعداد 21,101 تک پہنچ گئی۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ 4 روز کے لیے بند، پنجاب کے متعدد شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، مزار، درگاہیں، سینما اور تھیٹرز بند کر دیے گئے۔ گجرات میں بھی SOPs کی خلاف ورزی پر 10 ہوٹل سیل کر دیے گئے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی ماحولیاتی پالیسیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے، کورونا وائرس سے نجات کے لیے حکومت کے گرین پروگرام کی خصوصی تعریف ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، ورلڈ اکنامک فورم کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 16 مارچ کو طلب، 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ 7 ارب 60 کروڑ روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دی جائے گی۔ اسلحہ لائسنس کے اجرا کی پالیسی بھی ایجنڈے میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے وزراء کو بازاروں میں قیمتیں چیک کرنے کی ہدایت کر دی، صفائی ستھرائی اور پولیس اسٹیشنز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لینے کا حکم۔ رمضان المبارک سے قبل ہی ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، ماہ سیام میں زیادہ استعمال ہونے والی اشیاء کو پر لگ گئے۔ لاہور میں مرغی کی قیمت نے 300 مکمل کر لی، پشاور میں گھی اور تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ تو یہ 160 روپے کہاں سے بیچ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو جب پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟
تو آپ بتائیں نا. تو یہ کیوں پوچھا کیوں آپ نے؟ تو آپ مہنگے کی فروخت کر کیوں رہے ہیں. پوچھ رہے ہو؟ کراچی میں دکانداروں کی منمانیاں جاری. سرکاری نرخ نامے ماننے سے انکار. انڈے 180 روپے فی درجن فروخت کرنے لگے. سرکار نے قیمت 124 روپے فی درجن مقرر کی ہے. کراچی میں سی ویو پر منشیات سے آگاہی کے لیے سائیکل ریس کا انعقاد. سکولز کے 100 سے زائد طلباء نے شرکت کی. شرکاء نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. پاکستان کی سب سے مقبول ہب جیپ ریلی میں خواتین کے مقابلے ویمنز مقابلوں میں دفاعی چیمپئن توشنا پٹیل نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا. 42 منٹ اور 9 سیکنڈز کے ساتھ 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا.